تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، خیر امت میں ہمیں شامل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہارے بچوں کے سلسلے میں کہ وراثت میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وراثت، علم میراث سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور یہ علم بہت جلد بھلایا بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ علم میراث ہے، علم وراثت ہے فرمایا۔ اور ایک موقع پر فرمایا، الحق الفرائض باہلھا، وراثت کو اس کے حقداروں تک پہنچا دیا کرو۔ وراثت تقسیم کرنے کے بعد اصحاب الفرائض میں مال تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی اگر کچھ ترکہ بچ جائے تو میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے مرد حضرات کے لیے ہے فرمایا۔ دینی علوم کے اندر بہت سارے علوم ہیں، عبادت کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک ایسا موضوع ہے خاص کر علم وراثت۔ وراثت کہتے ہیں ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے اسے جو ہے ترکہ کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر باقاعدہ جو ہے سب کے حقوق بیان کیے گئے، ہر ایک کا حق بیان کیا گیا۔ زندگی سے متعلق، زندگی میں انسان کے ساتھ پیش آنے والے سارے مسائل، ان سب کا جواب جو ہے شریعت کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ خاص کر کے علم میراث کیا چیز ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، علم میراث جو ہے ہر انسان کا چھوڑا ہوا مال، اس کے وفات کے بعد جو بھی مال بچ جاتا ہے اسے ہم میراث کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں۔ اور شرعی اصول یہ ہے کہ وراثت کا جو مال ہے، علم میراث، خاص کر یہ مال موروث جو بھی ہے، چھوڑا ہوا مال، اس کی فوراً تقسیم ہو جائے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے، مال تقسیم کرنے میں زمانہ گزر جاتا ہے، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، حقدار ہونے کے باوجود کچھ لوگ جو ہے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس موضوع میں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاص کر یہ موضوع بہت اہم ہے، اور یہ حقوق میں سے سب سے اہم حق ہے۔ لوگوں کے حقوق میں سے، حقوق العباد میں سے مالی حق، وراثت کا جو مال ہے اس کی فوراً تقسیم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے مال میراث کی تقسیم کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا۔ لوگ جو ہے دو طرح سے کسی انسان کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کرتے تھے۔ ایک خاندانی اعتبار سے، اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، میت کا بیٹا ہے، وہ پورے مال پر قبضہ کر لیتا، یا میت کا بھائی ہے پورے مال پر قبضہ کر لیتا، یا وہ بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے تو چاچا پورے مال پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوہ عورت کے بھی جو ہے لوگ وارث ہو جاتے تھے، چاہے تو اس کی شادی کراتے، یتیم بچیاں ہیں چاہے تو ان کی شادی کراتے، چاہے تو جو ہے ایسے معلق رکھتے تھے۔ اور خصوصاً عورتیں اور بچے اسلام سے پہلے ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، بلکہ عورت کو کوئی اہمیت ہی دیتے نہیں تھے، بلکہ اس کی ولادت کو نحوست کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جو ہی معلوم ہوا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو آدمی جو ہے اس چہرہ چھپا کر کے گھومتا تھا شرم کے مارے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کو نحوست کا ذریعہ سمجھتے تھے لوگ، اس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی کوئی مقام بھی نہیں۔
یتیم بچوں کی کوئی کفالت کرنے تیار بھی نہیں ہوتا، بلکہ یتیم کا مال کھانے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے۔ ایک تھا نسبی اعتبار سے، دوسرا جو سبب بنتا ہے، خاص کر اس زمانے میں مال میراث کو جو قبضہ کرتے تھے، ایک ہے نسبی اعتبار سے، دوسرا ہے سبب کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو لڑنے کے لائق ہے، بہادر ہے، دشمن کو گرا سکتا ہے، ایسا آدمی مال پر قابض ہو جاتا تھا۔ گویا کہ بہادری، قوت اور طاقت کے بل بوتے پر لوگ مال پر قبضہ کر لیتے تھے، حقداروں کو حق نہیں ملتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد باقاعدہ عورتوں، بچوں، ضعیفوں، باقاعدہ ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ مال میراث کا حقدار کون ہے۔ تقریباً 12 افراد کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفرائض قرار دیا، جن کا حصہ مقرر ہے، فکسڈ ہے۔ شریعت میں جن کا حصہ فکسڈ ہے وہ 12 افراد ہیں۔ اس میں بھی عورتوں پر بڑا احسان ہوا۔ سورہ نساء جو نازل ہوئی ہے، یہ پوری سورت تقریباً عورتوں کے احکامات پر ہے۔ اسلام آنے کے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ فائدہ ہوا، سب سے زیادہ احسان ہوا، اگر معاشرے کے اندر، عورتوں پر۔ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ہی موسوم کر دیا، سورہ نساء۔ اس کے اندر احکامات ہی احکامات، عورتوں کے نکاح سے متعلق، مہر سے متعلق، یتیم بچیوں کے حقوق سے متعلق، وراثت سے متعلق سارے احکامات، نکاح کس سے کرنا، کس سے نہیں کرنا، ساری تفصیلات سورہ نساء میں موجود ہے۔ جبکہ مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں، عورتوں کے نام سے، النساء کے نام سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے 8 عورتوں کو اصحاب الفرائض میں شمار کیا، جن کا حصہ مقرر ہے۔ مردوں میں سے 4 افراد کو اللہ تعالیٰ نے حصے دار بنایا، شوہر ہے، باپ دادا ہے، بیٹا ہے۔ یہ لوگ شوہر، باپ دادا اور ماں شریک بھائی بہن۔ البتہ یہ بیٹے، پوتے وغیرہ عصبات میں سے آتے ہیں، اور 8 عورتیں ہیں جن کی تفصیلات باقاعدہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے۔ الغرض اسلام نے عورتوں پر، بچوں پر احسان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی، لوگو یہ علم سیکھ لو، میں انتقال ہونے والا ہوں، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علم بھلایا جائے گا، بلکہ پورے علوم شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا، یہ علم میراث آدھا علم ہے، اس لیے کہ آدھا علوم انسان کی زندگی سے متعلق ہے، آدھا کا تعلق انسان کی وفات کے بعد ہے، ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے انسان کی وفات کے بعد۔ اور اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیے آپ، اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، خود سے حصہ مقرر کر دیا۔ یہ حصہ کسی فرشتے کے حوالے نہیں کیا، کسی نبی کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے خود تقسیم کر دیا۔ شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، بیٹیوں کا، پوتیوں کا جو حق ہے، اللہ نے تقسیم کر دیا۔ تقسیم میراث وراثت کی تقسیم اللہ نے باقاعدہ تقسیم کر دیا۔ کہا کہ شرعی تقسیم اس طرح ہوگی، وارثین یہ ہوں گے۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت میراث کے اندر، 3 آیات کے اندر حقوق میراث تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا بڑا احسان ہوا، خاص کر عورتوں، ضعیفوں، بچوں، سب کے لیے۔ خصوصاً اسلام کی شروعات میں بہت سارے صحابہ اکرام بھی تھے جو خاص کر کے اس موضوع میں بڑے ماہر تھے۔ جب آپ نے فرمایا لوگوں سیکھ لو، سکھاؤ لوگوں کو، تو باقاعدہ صحابہ اکرام کے اندر بڑے ماہرین بھی تھے۔ خطبہ جمعہ کے دوران بھی باقاعدہ مسئلے مسائل بیان کر دیتے تھے علم میراث میں۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کا تصور بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ شرعی تقسیم ہونا چاہیے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے 4 حقوق ہیں اس کے مال کے اندر، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، جو بھی مال چھوڑ کے گیا تھا آدمی، ان مالوں کے اندر 4 حقوق ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ پہلا حق اس میت کے کفن دفن کا معاملہ ہے۔ پہلے اسے دنیا سے رخصت کرنا ہے، صلاۃ الجنازہ پڑھنا ہے، تو کفن دفن کے اخراجات اس کے مال سے ہی آپ حاصل کریں گے۔ اگر کوئی وارث تیار ہو گیا، بیٹا ہے، کوئی باپ، کوئی بھائی وغیرہ، تقسیم آگے بڑھ کر بولے کہ وہ کفن دفن کا خرچ میرے ذمہ ہے، خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی تیار نہ ہو تو ایسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے ہی پہلا اہم حق اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرض۔ میت کے قرض کے بارے میں حساب و کتاب فوراً کرنا چاہیے، بلکہ سب سے بہتر صورت ہے جیسے حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی میت کے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کیا بھائی اس کا کچھ قرض وغیرہ باقی ہے؟ جب کہا جاتا کہ قرض باقی ہے میت کا، فرماتے کہ میں نماز نہیں پڑھاتا اس کا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، صلو علی صاحبکم، آپ لوگ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ قرض کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام میں سے کوئی اٹھے کہے یا رسول اللہ اس کا ذمہ میرے اوپر ہے، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ نے نماز جنازہ بعد میں پڑھا دی۔ اس لیے کہ قرض جو ہے حقوق العباد میں سے ہے، سب سے اہم حق ہے لوگوں کا قرض، چاہے کم قرض ہو زیادہ ہو، پہلے جو ہے ترکے میں سے کفن دفن کے اخراجات کے بعد قرض کی ادائیگی، لوگوں سے لیے ہوئے قرض باقاعدہ جو ہے اعلان ہونا چاہیے نماز جنازہ کے ساتھ۔ اگر کسی کو کچھ لین دین باقی ہو، ثبوت پیش کر کے، شہادت پیش کر کے آپ جو ہے میت کے وارثین میں فلاں کے پاس آپ رجوع کر لیں اور میت کو بری کر دیں آپ۔ خاص کر وارثین جو ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ بعض جگہوں میں ہوتا بھی ہے، باقاعدہ اولاد خود کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے والد یا ہمارے فلاں جن کا انتقال ہوا ہے ان کا اگر کسی کو کچھ قرض وغیرہ ہو تو ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ چیز سب سے اہم چیز ہے۔ اور قرض میں سے عورت کا مہر بھی ایک قرض ہے۔ شادی کے بعد اگر شوہر نے اگر مہر نہیں دیا تھا، الحمدللہ آج بہت بہتر ہے، مہر معجل کا رواج چلا ہے الحمدللہ، ورنہ پہلے جو ہے مہر کا تصور فوراً دینے کا نہیں تھا، لوگ جو ہے مہر معجل دیتے تھے، لکھ دیتے 10,000 روپے 15,000 روپے، لیکن ادائیگی نہیں ہوتی۔ کب ہوتی ادائیگی؟ میت جو ہے اٹھانے کے وقت میں لوگ پوچھتے، اگر مہر اگر ادا نہیں کیا تو عورت سے کہتے معاف کر دو، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے آج جو ہے باقاعدہ مہر معجل کے انداز میں لوگ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح مہر کے علاوہ قرضوں میں سے زکوٰۃ دینا باقی تھا، تو اگر اس سال کی زکوٰۃ باقی ہے تو وہ بھی ادا کر دیں گے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے، جو حق اللہ ہے، یہ خاص کر کے زکوٰۃ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اس کی بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح قرض کی ادائیگی اگر ہو گئی تو تیسرا حق ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں وصیت دیکھیں گے آپ۔ اس نے اگر وصیت کیا ہے تو باقاعدہ اس وصیت کی تنفیذ کی کوشش کی جائے گی، اور یہ دیکھنا ہے وصیت کے اندر کہ یہ وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو۔ بیوی کے لیے مثال کے طور پر وصیت کیا، وہ وصیت نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا، بیٹے کے لیے وصیت کیا، بیٹی کے لیے وصیت کیا، وہ وصیت نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ لوگ پہلے سے وارث تو ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت میں پہلی بات تو وارث نہ ہو جن کے لیے آپ نے وصیت کیا، دوسری بات یہ دیکھنے کی ہے کہ خاص طور پر جتنا آپ جو ہے وصیت کتنا کیے ہیں، وہ وصیت جو ہے پورے مال میں سے 3 میں کا 1 حصہ، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کوئی آدمی چھوڑ کے مرا تھا، کفن دفن کا خرچ بھی چلا گیا، یا جو ہے قرض تھے 40,000 روپے مثال کے طور پر قرض تھے وہ بھی ادا ہو گئے، اب باقی رہے 60,000 روپے، 60,000 کا جو ہے 3 میں کا 1 حصہ 20,000 روپے، اس 20,000 میں وصیت جو ہے پوری کریں گے، اگرچہ کہ وہ وصیت 20,000 سے زائد کیوں نہ ہو وہ نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، آپ پہنچے بیمار پرسی کے لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارثین میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا مال دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، کہا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ 3 میں کا 1 حصہ 1/3، کہا اجازت ہے، الثلث والثلث کثیر، 1/3 آپ دو وصیت میں دینا چاہتے ہیں یہ کافی ہے، یہ خود بھی بہت زیادہ ہے۔ الغرض جو ہے وصیت 3 میں کا 1 حصہ ہونا چاہیے، وہ بھی یہ 2 اخراجات جانے کے بعد، کفن دفن کا خرچ، قرضوں کی ادائیگی، پھر اس کے بعد چھوڑے ہوئے باقی مال میں سے وصیت دیکھیں گے۔ خاص طور پر وصیت کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے، آیت میراث کے اندر 4 مرتبہ ذکر آیا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی لوگ جو ہیں قرضوں کی ادائیگی کے معاملے میں اگر تاخیر بھی کریں گے تو قرض والا فوراً آ کے حاصل تو کر لے گا، لیکن وصیت کی طرف عام طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے، اس لیے بار بار وصیت کا ذکر آیا، باقاعدہ جو ہے اس کی تنفیذ ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ مرے ہوئے انسان کو جو فائدہ پہنچے گا اس کی وصیت کے ذریعے سے ہی فائدہ پہنچے گا۔ ممکن ہے اس نے کوئی کار خیر کا ارادہ کیا ہوگا، کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا کوئی فلاحی کاموں کے لیے، خدمت خلق کے لیے کوئی وصیت کیا ہوگا، یہ چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اس لیے کہ مال جو کچھ ہے وارثوں میں تقسیم تو ہو جائے گا، لیکن مرے ہوئے انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر اس نے وصیت کی ہے باقاعدہ اس کی تنفیذ ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے اوپر 2 رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو کہ میرا یہ ارادہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا یہ کام جو ہے فلاں کو کرنا چاہیے، میرے مال میں سے کرنا چاہیے۔ باقاعدہ ہر آدمی کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ تیسرا حق ہے، چوتھا حق جو ہے، اب جو مال بچ گیا ہے اس بچے ہوئے مال کو وارثوں میں تقسیم کرنا ہے، وارثوں میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر معاشرے میں تاخیر ہوتی ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، 40 سال 50 سال طویل عرصہ گزر جاتا ہے، لوگ جو ہیں فوراً حق ادا نہیں کرتے۔ بعض لوگ جو ہیں اس چھوڑے ہوئے مال میں فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں ترکے میں، بعض لوگ جو ہے محروم رہتے ہیں، عام طور پر بہنیں محروم رہتی ہیں، کئی بیٹیاں محروم رہتی ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ خاص طور پر میت کا جو معاملہ ہے، اس کا چھوڑا ہوا جو مال ہے فوراً تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی نے باقاعدہ جو کسی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، عدت کے ایام گزر رہے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، یا عورت نے خلا لیا، عدت کے ایام چل رہے تھے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب تک عورت عدت کے اندر ہے وہ بھی وارثین میں شمار ہوگی، جب تک عدت پار نہ ہو جائے باقاعدہ وہ بیوی بھی باقاعدہ وارثین میں شمار ہوگی، اگرچہ کہ وہ عدت طلاق میں ہے یا عدت خلا میں ہے۔ اس لیے کہ جب تک عدت پار نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے زوجیت باقی رہتی ہے، عدت پار ہونے کے بعد ہی جو ہے باقاعدہ جو اسے محروم کریں گے وغیرہ۔ یہ ہے شریعت کا اصول، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ باقاعدہ جو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے آیت میراث کے اندر۔ پہلا لفظ فرمایا وصیۃ من اللہ۔ یہ علم میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں جو قانون ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، ہر حال میں اس میں آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ پہلا لفظ استعمال ہوا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے، آپ کو محروم کرنے کا یا آپ کو تاخیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، اولاد سے کبھی ناراض ہو گئے، ہم نے فوراً کہا کہ جو ہے اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا یہ فلاں وارث، میرا بیٹا جو ہے میرے میت کو دیکھنے نہیں آنا، میرا چہرہ نہیں دیکھنا، میرے مال میں اسے کوئی حق نہیں ہے، میں نے اسے آخ کر دیا کہتے ہیں۔ آخ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی، اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان نکلا، نافرمانی کی سزا اللہ دے گا، آپ کے پاس وہ حق نہیں ہے کہ آپ بچے کو مال سے محروم کریں یا آخ نامہ لکھ کے دے دیں۔ یہ آخ نامے کا سسٹم چلتا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ حقیقت میں نافرمان ہے، وہ عند اللہ جو ہے جواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر حساب و کتاب کے وقت میں باقاعدہ اس کو سزا دے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن مال سے محروم کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ دوسرا جو اور ایک لفظ جو استعمال ہوا اس وصیت کے بعد، فریضۃ من اللہ، اللہ نے وصیت کے علاوہ لوگوں کے حقوق کو فرض کر دیا ہے، یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے۔ بیوی کو اس کا حق ہر حال میں ملنا چاہیے، بیٹی کو، بیٹے کو، بہن کو، آپ کی ماں کو، دادی کو، نانی کو جو ہے باقاعدہ جو شریعت نے جو حق لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ملنا چاہیے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے فرمایا۔ تیسرا لفظ استعمال ہوا اس کی اہمیت کے لیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ادھر وفات ہوئی، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مال انسان چھوڑ کے جاتا ہے، پلیٹ فارم کا فقیر کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہے مال اس کے پاس۔ بہت سارے فقراء ہیں باقاعدہ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں، ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے بینکوں میں۔ تو آج کوئی بھی انسان کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہو، باقاعدہ شریعت کے حساب سے اس کے وارثین میں تقسیم ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تیسری بات جو فرمایا اہمیت کے لیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں آپ کو تجاوز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ جو ہے دل میں آئے تو تقسیم کرے، دل میں نہیں تو جو بولے نہیں، ہمارے والد صاحب بھی ہمارے بہنوں کی شادیاں کر دی، اس لیے ہم جو ہے ان کو کیوں دیں گے وراثت۔
والدین نے بہنوں کی جو شادیاں کی ہیں آپ کے بہنوں کی، ان کا حق تھا وہ رہا۔ وراثت یہ الگ چیز ہے، مال جو بھی انسان چھوڑ کے جاتا ہے وہ مال میں شادی شدہ بچیوں کا، غیر شادی شدہ بچیوں کا، سب کا حق یقیناً اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، آخر میں وعدے بھی فرمائے، وعیدیں بھی آئی۔ جہاں آیت میراث ختم ہوتی ہے وہاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ ہمارا قانون ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اطاعت کریں گے اللہ کی، رسول کی، ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیشگی کے باغات میں۔ ہاں اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ جو ہے وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے وعید فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ مرے گا اس میں۔ چند پیسوں کی خاطر انسان کی نیت نہیں بدلنا چاہیے۔ ایک طرف ترغیب بھی ہے، اگر آپ وراثت کو شرعی طور پر تقسیم کرے، علماء سے آپ نے رجوع کیا، جاننے کی کوشش کی، 3 دن جو ہے آپ غم مناتے ہیں، سوگ منانے کی اجازت آپ کو دی گئی، الا ہے کہ عورت کے لیے عدت وفات الگ ہے۔ اگر آپ جو ان 3 دنوں کے اندر ہی فوراً بیٹھے، فوراً جو ہے اس کے حساب و کتاب کا اندازہ لگا کر کے شرعی تقسیم کر دیے، آپ کے لیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اگر آپ جو اس میں نیت خراب ہو گئی، مال دینا نہیں چاہتے آپ، یا کچھ دے کر کے کچھ حصہ جو ہے آپ ہضم کر لینا چاہتے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مال کی تقسیم میں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے جہنم تیار ہے، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ الغرض علم میراث بہت اہم ہے، وراثت کی تقسیم شرعی طور پر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، کئی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو، اس علم میں جن کو درک حاصل ہے ان لوگوں سے پوچھو۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، جاننے والوں سے پوچھ کر کے مسئلہ حل کرو آپ۔ اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے مسائل میں آپ جو ہے ہر جاننے والے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یتیموں کا معاملہ ہے، بیواؤں کا معاملہ ہے، کیوں تاخیر کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے فرمایا جہنم کی دھمکی دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو جو مال میراث زمانہ رکھ کر کے تقسیم نہیں کر رہے ہیں، خود فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی لوگ آج ہمارے گھروں میں ریلیشن شپ کے اندر جو دراڑیں ہیں، رشتہ ہمارا مضبوط نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن سے کی دشمنیاں، کیوں؟ حقوق میں جہاں حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے، تو کیسے جو ایک آدمی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ سکتا ہے جب بھائی اس کا حق نہیں دے رہا ہے، یا بھائی بہنوں کا حق نہیں دے رہا ہے؟ ہمارے تعلقات کے اندر جو کمی آتی ہے، رشتہ داریوں میں جو فرق آ رہا ہے، وہ محبت باقی نہیں ہے، اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ شرعی معاملے میں منمانی کرتے ہیں۔ ہم لوگ وہ چیزیں جو ہمارے لیے آسان ہیں فوراً قبول کر لیے، جہاں جو ہے مال کا معاملہ آیا وہاں جو آزمائش آ گئی آپ کے واسطے، اللہ نے صاف فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو عقل مندو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری اولاد بھی، تمہاری دولت بھی آزمائش تمہارے واسطے۔ فرمایا کہ آزمائش ہے یہ مال ہے، دولت، مال کی تقسیم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد شرعی اصول کے اندر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ حضرات ہیں کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، ان کا حصہ ہر حال میں مل کے رہتا ہے۔ 6 افراد ہیں، وہ 6 طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں وارث ہوں گے۔ مثال کے طور پر ماں باپ زندہ ہیں، ہر حال میں ان کا حصہ مل کر رہے گا، ماں باپ کا حق ہر حال میں ملے گا، چاہے بیٹا مرے چاہے بیٹی مرے۔ مال کچھ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، اس مال میں ماں باپ کا حق ہمیشہ باقی رہے گا، 6واں حصہ ماں کے لیے، باپ کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پر میاں بیوی ہیں، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر زندہ ہے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی زندہ ہے، دونوں جو ہیں ہر حال میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، چاہے 1 سے زائد بیویاں کیوں نہ ہوں، 4 بیویاں ہوں، یقیناً جو ہے وہ چاروں جو ہے اگر اولاد ہیں، اگر مرحوم کے اولاد ہونے کی شکل میں 8واں حصہ اس میں برابر چاروں کو تقسیم کریں گے ہم۔ اولاد نہیں ہے تو 4واں حصہ ملتا ہے بیویوں کو۔ یہ شرعی تقسیم ہے، ہر حال میں بیوی وارث ہوگی، جیسے میں بتایا، چاہے وہ مطلقہ کیوں نہ ہو، عدت میں ہے، چاہے وہ جو ہے مختلیہ کیوں نہ ہو، خلے کی عدت گزار رہی ہے، ابھی عدت ختم نہیں ہوئے ایام، یقیناً وارث ہوگی، میاں اور بیوی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا، گویا کہ داماد سے بھی رشتہ ہمارا ختم ہو گیا۔ جب بیٹی کا کوئی چھوڑا ہوا مال ہے، عام طور پر بعض جگہ میں داماد کو بھی لوگ جو ہے ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہ بھی مر گیا۔ داماد داماد ہی ہے، اگر اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اسے ہر حال میں وہ رشتہ باقی ہے، اس کا حق مل کر رہے گا۔ شوہر اور بیوی، بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یا اور بات ہے، حصوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثال طور پر شوہر کا حق ہے، دو حالتیں ہوتی ہیں، شوہر موجود ہے، بچے بھی اگر موجود ہیں تو چوتھائی حصہ شوہر کو ملتا ہے۔ اگر بچے نہ ہوں تو آدھا مال جو ہے شوہر کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قانون دیکھیے، بچے اگر نہیں ہیں تو شوہر کو جو آدھا حصہ مل رہا ہے، بچے موجود ہیں تو باپ کا حصہ کم ہو گیا بچوں کی وجہ سے۔ اسی طرح بیوی کا معاملہ ایسا ہی ہے، بچے اگر ہیں تو 8واں حصہ، بچے اگر نہیں ہیں چوتھائی حصہ، یہ ملتا ہے شریعت کے اندر۔ اور دو حضرات ہیں جو ہمیشہ وارث ہوتے ہیں، بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا اور بیٹی جو ہیں ہمیشہ وارث ہوتے ہیں، کبھی جو ہے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ 6 افراد، زوجین، ولدین، ابوین کہتے ہیں ان کو ہم، میاں بیوی، شوہر اور بیوی، ماں اور باپ، بیٹا اور بیٹی، یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ ہر حال میں وارث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر وعدے بھی فرمائے، وعیدیں فرمائی، قانون تقسیم بتا دیا، اور یہ چیزیں بتا دیا۔ دیکھو بعض مرتبہ آدمی مال کی محبت میں کچھ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے مال پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلی چیز رکاوٹ جو بنے گی وراثت میں، مثال طور پر قتل ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا یا بیٹے نے باپ کو مار دیا، اگر وہاں قتل کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، شریعت نے کہا مال کے معاملے میں ہمارا یہ قانون ہے، قاتل کبھی وارث نہیں ہو سکتا۔ جو قاتل ہے وہ محروم رہے گا ہمیشہ کے لیے، قاتل کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ اور بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض گھروں میں نہیں ہونا چاہیے، میں بول رہا ہوں کہ اولاد جو ہے ماں باپ کی موجودگی میں ماں باپ سے جو ہے اپنا حق وراثت مانگنا شروع کر دیتے ہیں، میرا حق مجھے دے دیجیے ابھی سے۔ آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ ماں باپ سے ان کی زندگی میں وراثت کا مطالبہ کرو۔ وراثت کب ملتی ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد ملتی ہے، اور آپ کا مال تو نہیں ہے یہ۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، نوجوانوں کو، آپ کا مال نہیں ہے یہ، باپ نے کمایا ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ جب وہ چاہے تو زندگی میں ہبہ بھی کر سکتا ہے وہ شخص، اگر نہ چاہے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، بعد میں لوگ تقسیم کر لیں۔ لیکن اولاد کا یہ مطالبہ میرا حق مجھے دے دیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ہے خطرناک معاملہ ہے۔ کسی وارث کو اپنے مورث کی زندگی میں، اپنے باپ کی زندگی میں مال مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، الا ہے کہ بعض لوگ احتیاطاً ہبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اجازت ہے کہ ہبہ کے اندر 2 شکلیں ہوتی ہیں کہ باپ اگر چاہے تو زندگی میں تقسیم کرنا چاہے، ہبہ کہتے ہیں، گفٹ ہم دیتے ہیں، تو اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایکول دے دیا، یا جو ہے بیٹے کو ڈبل دیا، بیٹی کو جو سنگل حصہ دیا، شرعی اعتبار سے، ترکے کے اعتبار سے، یہ باپ کو اختیار حاصل ہے۔ ہاں، دینے کے بعد ضرورت پڑی باپ کو دوبارہ لے بھی سکتا ہے، ہبہ کے اندر والد کو یہ حق ہے۔ لیکن عام طور پر جو دوسرے لوگ جو ہبہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بار دینے کے بعد دوبارہ لینے کا حق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے العائد فی ہبتی کالعائد فی قیئہ، اگر کسی نے کسی کو تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیا، دوبارہ مانگتا ہے، میں آپ کو دیا نا وہ چیز مجھے واپس کرو بول رہا ہے، وہ اس کی مثال ایسے جیسے کتا ہے خے کر کے چاٹ رہا ہے، فرمایا۔ اللہ ہے کہ باپ کو اپنی مرضی سے ضرورت پڑنے پر اگر وہ جو ہے لے رہا ہے تو اولاد کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ہاں، باپ کا حق اپنے اولاد کے مال کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ ماں باپ سے مال مانگیں، اگر ماں باپ اگر چاہیں تو آپ سے جو ہے آپ کا مال لے سکتے ہیں۔ باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بیٹا جو خرچہ نہیں دے رہا ہے تو فرمایا انت ومالک لابیک، اگر باپ نے آپ کے مال کو بغیر اجازت کے حاصل بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ تم خود جو ہے باپ کے کسب سے ہو، فرمایا۔ یہ جو خاص کر شریعت کا معاملہ ہے۔ تو ہبہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ یہ بھی بتایا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، مال کی تقسیم میں آپ لوگ انصاف سے کام کرو۔ زندگی میں آپ دے رہے ہیں،
انصاف کرو، سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو زیادہ دے دیے، کسی کو محروم کر دیے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں فرمایا. ہبہ میں بھی عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. حضرت نعمان بن بشیر کے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے والد بشیر نے حضرت نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا. تو حضرت نعمان کی والدہ نے کہا میں تمہارے اس ہبہ سے راضی نہیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، میں بعد میں راضی ہوتی ہوں. پہنچے حضرت بشیر، کہا یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے نعمان، میں اسے ایک غلام دینا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور بھی اولاد ہیں؟ کہا کہ ہاں. فرمایا اعدلوا بین اولادکم، جاؤ بچوں کے درمیان برابری کرو، معاملہ کرو. ہو سکتا ہے ہمارے 5 بچوں میں 6 بچوں میں کوئی کچھ فرما بردار ہے، کچھ نافرمان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی کو محروم کر دیں یا اس کے لیے آخنامہ لکھ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہبہ کرنے کی اجازت ہے، اور ہبہ آج کے زمانے میں رجسٹریشن کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے. ہبہ میں قبضہ شرط ہے، ہبہ کے اندر قبضہ اہم شرط ہے. اور قبضہ کیا ہے؟ رجسٹریشن، جس میں آدمی مالک بن جاتا ہے. تو الغرض ماں باپ کو چاہیے کہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے آخری میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو ان کے لیے چاہیے کہ خاص کر بچوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں عدل و انصاف کا معاملہ بھی کریں. اور خصوصاً ہبہ کے اندر جب آدمی دینا ہی چاہتا ہو، اپنے لیے کچھ حصہ جو مناسب سمجھتا ہے پہلے الگ کر لے، پھر اس کے بعد لوگوں میں، بچوں میں تقسیم کرے، تاکہ آئندہ چل کر آدمی اپنے بچوں کا محتاج ہو کر فقیری میں، غریبی میں زندگی گزارے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض حدیثوں میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے پورا مال تقسیم مت کرو، کچھ حصہ اپنے لیے محفوظ رکھو. یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پورا مال آپ للہ فی اللہ تقسیم کر دیے، فقراء میں، مساکین میں، جہاں جہاں خرچ کرنا تھا کر دیے. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظر ورثتک اغنیاء، تم اپنے بچوں کو خوشحال بنا کے چھوڑ کے جاؤ. یہ بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے بچے لوگوں کے پاس بھیک مانگنا شروع کر دیں. کہاں تک لحاظ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خاص کر ماں باپ سے فرماتے ہیں کہ عدل کرو، عدل کرو، کچھ حصہ اپنے لیے رکھو. اور فرمایا جا رہا ہے کہ پورا مال صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو ذرا خوشحال بنا کے بھی جاؤ فرمایا. اور ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو. جو اولیاء ہیں، جو سرپرست لوگ ہیں، یتیموں کا مال ان کے پاس موجود ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ مال یتیم کھا لیتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ان لوگوں کا، گویا کہ وہ لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں، نار جہنم اپنے نار جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. آگے چل کے وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے یتیموں کے مال کی حفاظت کی تعلیم بار بار خاص کر کے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اس کے احکامات ملتے ہیں. خصوصاً آج ہمارا جو معاشرہ ہے حقوق کی ادائیگی میں بہت پیچھے ہیں. جہاں لینا ہو آدمی سب سے پہلے پہنچتا ہے، جہاں دینا ہو ٹال مٹول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے مثل الغنی ظلم، ایک آدمی حیثیت ہونے کے باوجود مال تقسیم کرنے میں، مال دینے میں، قرض کی ادائیگی میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ تو ظلم ہے. یہ صراحت کے ساتھ ایسا آدمی جو ظالم ہے اس کی عزت و آبرو لوٹنے کی بھی اجازت دی گئی شریعت کے اندر. تو لہذا خاص کر یاد رکھیے کہ ہر انسان کی وفات کے ساتھ چاہے وہ کچھ مال چھوڑے، کچھ زیادہ بھی چھوڑے، بلکہ ہمارے اسلاف میں ایسی مثالیں ملتی ہیں. ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی 2 بیویاں تھیں. جب دوسری بیوی کو اطلاع ملی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس وقت وہ عورت جو ہے آٹا گوندھ رہی تھی. اطلاع ملی شوہر کی وفات ہو گئی. وہ عورت، اس کا تقویٰ دیکھو، فوراً وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے اس مال میں، اس آٹے میں اور لوگ بھی شریک ہیں، اس لیے کہ میرے شوہر کا آٹا ہے. یہ ہونا چاہیے. پیسہ عام نہیں میرے دوستو، اس لیے کہ پیسہ آپ کے ساتھ نہیں آتا. آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا، کفن کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہوتا. مال اور دولت جو ہے ایک فتنہ ہے. تقویٰ چاہیے،
معاملات کے اندر تقویٰ چاہیے، اصل معاملہ جو تقویٰ ہی ہے، معاملات کے اندر اصل چیز تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جب مرے گا تو خالی ہاتھ ہی جائے گا دنیا سے، کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا۔ اس لیے خصوصاً لوگوں کے حقوق کے معاملے میں آپ کو نہیں معلوم ہے، ممکن ہے نہیں معلوم ہے، آپ آئیے علماء سے پوچھئے، شریعت کا جو حکم ہے وہ جاننے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کیجیے، تب چل کر کے بھائی بہنوں میں الفت محبت، خاندان میں الفت محبت، ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ جہاں آپ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں یا کچھ زیادہ جو ہے دبانے کی کوشش کر لیں گے، اس سے جو ہے رشتوں میں فرق آئے گا۔ اس کے علاوہ جو وعیدیں جو آئی ہیں، نار جہنم کی وعیدیں آئی ہیں، یہ سب ان سب سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کا علم حاصل کر کے شریعت پر عمل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرمائے، ہمارے مال میں اولاد میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہماری تجارتوں کو اسلامی تجارت بنا کر کے زندگی گزارنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جب اللہ ہمیں دنیا سے اٹھائے تو اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔